السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ RS یونانی فارمیسی، گردے، پیتے میں پتھری اور دوبارہ پتھری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ بہادرپورہ ایکس روڈ، ربط کرے 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ سینئر کانگریس لیڈر و سابق نائب صدر نشین محکمہ قومی آفات سماوی حکومت ہند ششی دھر ریڈی نے سینئر کانگریس قائد سید یوسف ہاشمی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا کیا اظہار۔ دنیا بھر میں جہاں ڈیجیٹل کرنسی اور بٹ کوائن کے علاوہ دیگر کوائن جو ڈیجیٹل کرنسی کے طور پر قبول کیے جا رہے ان کے استعمال اور اس میں سرمایہ کاری کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا، وہیں شہر میں بھی گزشتہ برس میں بٹ کوائن سرمایہ کاری و لین دین کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ ریاستی وزیر لیبر ملا ریڈی نے صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی کو بلیک میلر دیا قرار، کہا ان کی دختر کی شادی میرے پیسوں سے ہوئی۔ ریاست میں شراب کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود خریداری میں کوئی کمی نہیں، تلنگانہ میں گزشتہ 4 دنوں کے دوران 523 کروڑ روپے کی شراب فروخت۔ محکمہ پولیس میں کانسٹیبلز اور سب انسپیکٹرز کے جائیدادوں پر تقررات کے لیے آن لائن فارم کے ادخال کی تاریخ میں 26 مئی تک توسیع۔ حیدرآباد پولیس نے نامور فلم ساز رام گوپال ورما کے خلاف مبینہ طور پر ایک پروڈکشن ہاؤس کو 56 لاکھ روپے کا دھوکہ دینے کے الزام میں مقدمہ کیا درج۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے 26 مئی کو دورے حیدرآباد کے پیش نظر پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات۔ ڈاکٹر لکشمن نے بیگم پیٹ ایئرپورٹ کا کیا دورہ اور وہاں کے انتظامات کا لیا جائزہ۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما ملک میں مکمل طور پر دینی مدارس کو بند کر دیے جانے کی وکالت کی۔ MIM صدر اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کرتے ہوئے آسام کے وزیر اعلیٰ کو بنایا نشانہ۔ اویسی نے لکھا ہے، جس وقت سنگھی انگریزوں کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے اس دور میں مدارس تحریک آزادی میں پیش تھے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے 150 الیکٹرک بسوں کو ہری جھنڈی دکھائی، جس میں مسافر 3 دن تک مفت سفر کر سکیں گے۔ ملک بھر میں قومی کووڈ ویکسینیشن مہم کے تحت 192 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائی گئی۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے دی یہ اطلاع۔ اتر پردیش کے وارانسی میں گیان واپی احاطے کا تنازع ابھی تک حل نہیں ہوا، جبکہ کرناٹک سے ایسا ہی ایک اور معاملہ سامنے آیا، جس کے بعد صبح 8 بجے سے منگلور کے ملالی میں واقع جامع مسجد سے 500 میٹر کے دائرے تک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ معروف شاعر منور رانا کی طبیعت ناساز اور انہیں علاج کے لیے SGPGI لکھنؤ میں داخل کرا دیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کی حالت تشویشناک اور ان کی سرجری کی جانی ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔
بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ سینئر کانگریس لیڈر و سابق نائب صدر نشین محکمہ قومی آفات سماوی حکومت ہند ششی دھر ریڈی نے سینئر کانگریس قائد سید یوسف ہاشمی کے انتقال پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ آخری دم تک پارٹی کے اصولوں پر قائم رہے۔ ایسے دیانتدار پارٹی کے سپاہی سے ہم سب کو کافی متاثر ہونے کی ضرورت ہے۔ ششی دھر ریڈی نے کانگریس پارٹی میں مرحوم یوسف ہاشمی کے مختلف خدمات کو بھی یاد کرتے ہوئے انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ گاندھی بھون میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ششی دھر ریڈی نے بتایا کہ ایک زمانے میں کانگریس پارٹی کا ٹکٹ صرف مستحق قائدین کو دیا جاتا تھا، تاہم آج دولت کی بنیاد پر ہی ٹکٹ فراہم کرنے کا رواج قائم ہو گیا ہے، جس کے چلتے یوسف ہاشمی جیسے سینئر قائدین ٹکٹ سے محروم ہوتے رہے، جس کو بدلنے کی سخت ضرورت ہے۔ ششی دھر ریڈی نے کانگریس پارٹی میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہے غیر منصفانہ طریقہ کار کا بھی اعتراف کیا اور کہا کہ پارٹی میں اقلیتوں کو ووٹ بینک سمجھنے کے بجائے انہیں مختلف عہدے فراہم کرنے چاہیے۔ دنیا بھر میں جہاں ڈیجیٹل کرنسی اور بٹ کوائن کے علاوہ دیگر کوائن جو ڈیجیٹل کرنسی کے طور پر قبول کیے جا رہے ہیں ان کے استعمال اور اس میں سرمایہ کاری کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا، وہیں شہر میں بھی گزشتہ برس میں بٹ کوائن سرمایہ کاری و لین دین کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ گزشتہ دنوں بٹ کوائن کے علاوہ دیگر ڈیجیٹل کرنسی کی قدر میں گراوٹ کے دوران رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ 2019-20 کے دوران شہر میں بٹ کوائن لین دین کرنے والوں کی تعداد میں 135% اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہے جو بٹ کوائن میں سرمایہ کاری اور بٹ کوائن لین دین کو فروغ دینے اور ڈیجیٹل کرنسی کی قدر میں اضافہ کر رہی۔ مجموعی اعتبار سے ہندوستان میں 2 کروڑ سرمایہ کار ہیں جو بٹ کوائن میں سرمایہ کاری اور لین دین کرتے ہیں اور ان کے پاس ڈیجیٹل کرنسی کی قدر $5.3 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 10 تا 70 سال کی عمر کے لوگوں میں بٹ کوائن ذریعہ لین دین میں اضافہ اور دنیا کی دوسری بڑی آبادی کے ڈیجیٹل کرنسی استعمال کے سبب کہا جا رہا کہ ہندوستانی سرمایہ کار اور P2P ذریعے کا استعمال کر کے ادائیگی کرنے والوں کی جانب سے بٹ کوائن اور دیگر ڈیجیٹل کرنسی کی قدر میں اچھال یا گراوٹ میں اہم رول ادا کیا جا سکتا ہے۔ ریاستی وزیر لیبر ملا ریڈی نے صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اے ریونت ریڈی کو بلیک میلر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی دختر کی شادی میرے پیسوں سے ہوئی۔ TRS لیجسلیچر پارٹی آفس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملا ریڈی نے کہا کہ ریونت ریڈی کی جانب سے منعقد کیا جانے والا پروگرام رچا بنڈا نہیں بلکہ لچا بنڈا پروگرام ہے۔ کسانوں کو دھوکہ دینے والی کانگریس کی جانب سے کسانوں کے حق میں مہم چلانا مذائقہ خیز ہے۔ انہوں نے صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں بٹے باز قرار دیا اور کہا کہ وہ جس پارٹی میں ہوتے ہیں اس پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہوتا، جس کی زندہ مثال تلگو دیشم ہے۔ وہ کسی بھی پارٹی میں مستقل نہیں رہتے۔ آج کل میں اگر BJP میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں حیرت کرنے والی کوئی بات نہیں۔ ریاست میں شراب کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود خریداری میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تلنگانہ میں گزشتہ 4 دنوں کے دوران 523 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی ہے۔ 8,31,000 کیسز بیئر، 4,88,000 شراب کے کیسز فروخت ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ حال ہی میں حکومت نے شراب کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ سستی شراب پر 25 روپے اور بیئر کی بوتل پر 10 روپے کا اضافہ ہوا۔ اس طرح مجموعی طور پر شراب کی قیمت میں 20 تا 25% کا اضافہ ہوا۔ نئی قیمتوں پر اس مہینے 19 مئی سے عمل آوری ہو رہی۔ 19 مئی کو حکام نے شراب کی دکانات کے مالکان پر پرانے سٹاک کا حساب لگاتے ہوئے ایکسائز ڈیوٹی وصول کی تھی۔ فی بوتل پر اضافہ شدہ قیمت پہلے ہی وصول کر لی گئی۔ شام تک سٹاک کی گنتی ہوتی رہی جس کی وجہ شراب زیادہ فروخت نہیں ہوئی، صرف 75 کروڑ روپے کی شراب ہی فروخت ہوئی۔ اس کے بعد 20 مئی کو 145 کروڑ 3 لاکھ، 21 مئی کو 149 کروڑ 5 لاکھ، 22 مئی کو 153 کروڑ 5 لاکھ کی شراب فروخت ہوئی۔ مجموعی طور پر 4 دن میں 523 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد یومیہ اوسطاً 130 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ گزشتہ مہینے کے بنسبت اس مہینے 36.27% فروختگی میں اضافہ ہوا۔ شراب کی قیمتوں میں اضافے سے قبل اسی مہینے میں یومیہ اوسطاً 110 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہو رہی تھی۔
محکمہ پولیس میں کانسٹیبلز اور سب انسپکٹرز کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے آن لائن فارم کی ادخال کی تاریخ میں 26 مئی تک توسیع کی گئی ہے۔ امتحان اگست میں منعقد ہوگا۔ مسلم اقلیتی امیدوار مرد خواتین اس کے لیے فارم داخل کریں۔ 4% تحفظات سے بھرپور استفادہ کریں اور خواتین کے لیے 33% تحفظات ہیں۔ ادارے کے تحت اس کی رہنمائی کے لیے محبوب حسین جگر ہال ایبٹس پر رجوع ہو سکتے ہیں۔ حیدرآباد پولیس نے نامور فلم ساز رام گوپال ورما کے خلاف مبینہ طور پر ایک پروڈکشن ہاؤس کو 56 لاکھ روپے کا دھوکہ دینے کے الزام میں مقدمہ درج کیا۔ شیکھرا آرٹ کریشن کے شیکھر راجو نے میاں پور پولیس اسٹیشن میں اس سلسلے میں شکایت درج کرائی۔ شکایت میں الزام عائد کیا ہے کہ رام گوپال ورما نے دشا فلم کی تیاری کے لیے ان سے رقم قرض لی تھی اور فلم کی ریلیز سے قبل واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے رقم واپس نہیں لی۔ یہ فلم شہر کے مضافاتی علاقے میں ویٹرنری ڈاکٹر کی اجتماعی عصمت ریزی اور قتل کے واقعے پر مبنی ہے اور یہ واقعہ 2019 میں پیش آیا تھا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store, ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ and اورنگ-آباد۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ نیشنل پریزیڈنٹ بی جے پی او بی سی مورچہ ڈاکٹر کے لکشمن نے وزیر اعظم نریندر مودی کے حیدرآباد آمد کے پیش نظر بیگم پیٹ ایئرپورٹ کا دورہ کیا اور وہاں پر بھاری حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ دہلی کے خصوصی افسران، ایک ڈاگ اسکواڈ اور بم اسکواڈ کے علاوہ ایڈیشنل سی پی، ٹریفک سی پی، ڈی سی پی، اے سی پی اور دیگر بھی موجود تھے۔ రాక వల్ల తెలంగాణ ప్రజలకు మరి ఈరోజు హైదరాబాద్ కార్యకర్తలు కూడా ఒక ఉత్సాహము, ఆ రకంగా ఉత్తేజం. ఎందుకంటే ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ఎప్పుడు ఇక్కడ ఎన్నికలు జరిగే డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ రావాలి, అవినీతి రహిత, కుటుంబ రహిత, మరి నియంతృత్వ రహిత పాలన, మోదీ తరహా పాలన, యోగి తరహా పాలన, ఆ రకంగా శివరాజ్ సింగ్ తరహా పాలన కోరుకుంటున్నారు. దళారీ వ్యవస్థ లేకుండా కేంద్రం పంపించే నిధులు కింది వరకు అంతిమ వ్యక్తి వరకు చేరాలంటే అది మోదీ నేతృత్వంలో ఉండే బీజేపీ ప్రభుత్వం వల్లనే సాధ్యమవుతుందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ఇటీవల మనం చూసాము, అంతర్జాతీయ పంచాయతీరాజ్ దినోత్సవం జరిగితే మరి ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఒక మారుమూల పల్లె కాశ్మీర్ వ్యాలీలో వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న సర్పంచ్ అధ్యక్షతన మరి రాజ్యాంగంలో 73వ సవరణ మేరకు నిధులు విధులు కల్పించి మరి పూర్తి హక్కులు కల్పిస్తూ ఉంటే మన రాష్ట్రమేమో ఎంతసేపు కేంద్రం నిధులు ఇస్తలేదని చెప్పి آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا شرما نے ملک میں مکمل طور پر دینی مدارس کو بند کر دیے جانے کی وکالت کی ہے۔ ایم آئی ایم سربراہ اسدالدین اویسی نے ٹویٹ کرتے ہوئے آسام کے وزیر اعلیٰ کو نشانہ بنایا۔ اویسی نے لکھا ہے کہ جس وقت سنگھی انگریزوں کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے، اس دور میں مدارس تحریک آزادی میں پیش تھے۔ اویسی نے لکھا، کئی مدارس میں سائنس، ریاضی اور سماجی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے اور شاخاؤں کے برعکس مدارس میں عزت نفس اور ہمدردی سکھائی جاتی ہے۔ اویسی نے آر ایس ایس کو نشانہ بناتے ہوئے لکھا ہے کہ ناخواندہ سنگھیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اویسی نے پوچھا ہے کہ سماجی مسلح راجا رام موہن رائے نے مدرسے میں کیوں تعلیم حاصل کی۔
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें मुसाफिर 3 दिन तक मुफ्त सफर करेंगे। केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली ने आलूदगी के खिलाफ जंग में एक नया बाब शुरू किया है। दिल्ली की सड़कों पर एक साथ 150 इलेक्ट्रिक एसी बसें चलना शुरू हो गई हैं। मैंने भी बस में सफर किया, इसमें तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं। आपको दिल्ली की लग्जरी इलेक्ट्रिक बस में एक बार जरूर सफर करना चाहिए। बस में सफर करने के बाद उन्होंने लोगों से कहा, ये आपकी बसें हैं, बराए मेहरबानी इनका ख्याल रखें, उन्हें गंदा ना करें। दिल्ली हुकूमत ने आइंदा 10 सालों में इलेक्ट्रिक बसें हासिल करने के लिए 1862 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि मरकज ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए दिए हैं। हुकूमत ने एक साल में 2000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का हदफ रखा है। दिल्ली हुकूमत ने मुसाफिरों के लिए 3 दिन तक इन बसों में मुफ्त सफर का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया गया है कि 24 से 26 मई तक तमाम मुसाफिर डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक नायब सदरनशीन महकमे कौमी आफात समावी हुकूमत हिंद शशिधर रेड्डी ने सीनियर कांग्रेस कायद सैयद यूसुफ हाशमी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का किया इजहार। दुनिया भर में जहां डिजिटल करेंसी और बिटकॉइन के अलावा दीगर कॉइन जो डिजिटल करेंसी के तौर पर कबूल किए जा रहे, उनके इस्तेमाल और उसमें सरमायाकारी करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा, वहीं शहर में भी गुज़िश्ता बरस में बिटकॉइन सरमायाकारी व लेन देन करने वालों की तादाद में इजाफा। रियासती वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी को ब्लैकमेलर दिया करार, कहा उनकी दुख्तर की शादी मेरे पैसों से हुई। रियासत में शराब की कीमतों में इजाफे के बावजूद खरीदारी में कोई कमी नहीं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान 523 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त। महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स के जायदादों पर तकर्रुरात के लिए ऑनलाइन फॉर्म के अदखाल की तारीख में 26 मई तक तौसी। हैदराबाद पुलिस ने नामवर फिल्मसाज राम गोपाल वर्मा के खिलाफ मुबैना तौर पर एक प्रोडक्शन हाउस को 56 लाख रुपए का धोखा देने के इल्जाम में मुकदमा किया दर्ज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 26 मई को दौरे हैदराबाद के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। डॉक्टर लक्ष्मण ने बेगमपेट एयरपोर्ट का किया दौरा और वहां के इंतजामात का लिया जायजा। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा मुल्क में मुकम्मल तौर पर दीनी मदारिस को बंद कर दिए जाने की वकालत की। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए आसाम के वज़ीर आला को बनाया निशाना। ओवैसी ने लिखा है, जिस वक्त संघी अंग्रेजों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, उस दौर में मदारिस तहरीक आज़ादी में पेश थे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें मुसाफिर 3 दिन तक मुफ्त सफर कर सकेंगे। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 192 करोड़ 67 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने दी ये इतला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी इहाते का तनाज़ा अभी तक हल नहीं हुआ, जबकि कर्नाटक से ऐसा ही एक और मामला सामने आया, जिसके बाद सुबह 8 बजे से मैंगलोर के मलाली में वाक़ जामे मस्जिद से 500 मीटर के दायरे तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। मारूफ शायर मुनव्वर राना की तबीयत नासाज और उन्हें इलाज के लिए SGPGI लखनऊ में दाखिल करा दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत तशवीशनाक और उनकी सर्जरी की जानी है। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।